پیر والے دن کا یعنی کہ منڈے والے دن کا بڑا ہی آزمودہ عمل، ایسا عمل کہ جس کو پڑھتے ہی حاجتیں منٹوں کے اندر پوری ہو جائیں۔ پیر کے دن تمام میرے دکھی پریشان بہن بھائی جو بھی چاہتے ہیں کہ ان کے حالات فوری طور پر بدل جائیں، تقدیر کے بند تالے وظیفہ پڑھتے ہی کھل جائیں، قسمت میں اتنا پیسہ آ جائے وظیفہ پڑھتے ہی کہ آپ کی جو بھی مشکلات ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں فوری طور پر حل ہو جائیں۔ پیارے بھائیوں میری بہنوں، آج پیر کا دن ہے، یعنی کہ منڈے کا دن ہے۔ آپ لوگ چاہے پاکستان میں بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، چاہے انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، ملیشیا، عمان، مسقط، جاپان، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ لوگ دنیا کے جس ملک، جس گاؤں، جس گلی میں بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اس ویڈیو کو پورا کمپلیٹ ایک مرتبہ دیکھ لینا، اس عمل کو سمجھ لینا اور سمجھ کر پیر والے دن اس عمل کو کسی بھی وقت چلتے پھرتے پڑھ لینا۔ آپ کی اگر 100 کروڑ کی حاجت بھی ہوگی تو انشاءاللہ وظیفہ پڑھتے ہی اللہ پاک نے چاہا تو پوری ہوگی۔ یہ وظیفہ مالی مشکلات جتنی بھی ہوتی ہیں، میرے پاس میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں کئی ایسے میرے دوست احباب بہنیں جب مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، میں نے ان کو یہ پیر والے دن کا وظیفہ کئی مرتبہ بتایا ہے۔ آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں، منڈے کے دن یعنی پیر والے دن یہ وظیفہ پڑھنے والا جب یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو پھر وہ کبھی مجھے یہ شکایت نہیں کرتا کہ مجھے فائدہ نہیں ہوا، کبھی وہ مجھے دوبارہ رپلائی میں یہ میسیج نہیں کرتا، کیونکہ جب میں وظیفہ بتلاتا ہوں تو میں کہتا ہوں آپ لوگ مجھے بتائیے گا ضرور کہ آپ کو فائدہ ہوا نہیں ہوا۔ لوگ یقین کریں مٹھائیاں لے لے کر آنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دیتے ہیں، کیونکہ یہ پیر کا وظیفہ ہے ہی اتنا مجرب، ہے ہی اتنا پاورفل کہ جو پڑھتا ہے، جو بھی پڑھتا ہے سچے دل سے، پورے یقین سے، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے منڈے والے دن وہ کامیاب ہو جاتا ہے، چاہے ان کے اوپر بے شمار قرضہ کیوں نہ ہو، قرض داروں نے ان کو قرضوں کے جو ہے وہ اس میں تنگل میں جکڑ کیوں نہ لیا ہو، لیکن میرے بھائیوں میری بہنوں یہ وظیفہ ایسا مجرب وظیفہ ہے کہ اس کو جو بھی پڑھتا ہے، جو پڑھتا ہے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اس وظیفے کو میں نے اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھا ہے، بے شمار مرتبہ، اور آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں، جب بھی میں نے یہ وظیفہ اپنی زندگی میں پیر والے دن پڑھ لیا، اگر پیر کو میں نے صبح ہی یہ وظیفہ پڑھا تو شام تک یا رات تک اللہ پاک نے غیب سے میری اتنی مدد کر دی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ اس وظیفے کو پڑھنے کی جو پابندی ہے عزیز بھائیوں میری بہنوں وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ وظیفہ پیر والے دن یعنی کہ منڈے والے دن پڑھنا ہے۔ اب منڈے کو اپنے گھر میں ہو تو گھر میں پڑھ لیں، دکان میں ہو تو دکان میں پڑھ لیں، مکان میں ہو تو مکان میں پڑھ لیں، جہاں موجود ہو سکون سے اطمینان سے بیٹھ جائیں۔ اپنے ہاتھوں میں اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہو تسبیح پکڑ لیں، تسبیح نہ بھی ہو تو آپ لوگ زبانی کاؤنٹ کر کے پڑھ لیں یا سیدھے ہاتھ پہ کاؤنٹ کر کے، جو وظائف بتاؤں گا آدھی 1 منٹ کا وظیفہ ہے، اس سے اوپر کا وقت آپ کو نہیں لگنا۔ آدھی 1 منٹ کے اندر اندر آپ لوگ یہ پورا عمل بڑے ہی آرام سے، بڑی ہی آسانی سے کر لوگے۔ آپ لوگ پیر والے دن جب سکون سے اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے بیٹھو تو یہ 1 منٹ کا جو بھی عمل ہے ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کیجیے گا، اور براہ کرم وظیفہ پڑھتے وقت کسی سے تھوڑی سی بھی آپ کو بات چیت نہیں کرنی۔ پورا دھیان، پوری توجہ، پورے دل سے، پورے یقین سے آپ کو یہ وظیفہ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پیر والے دن پڑھ لینا ہے۔ آپ کی جو بھی حاجتیں ہوں، چاہے آپ کو ذاتی مکان چاہیے ہو، چاہے آپ کو کوئی کیش رقم چاہیے ہو، چاہے آپ کو اپنے قرضے ادا کرنے ہو، چاہے آپ کو کوئی بڑی ایکسپینسو گاڑیاں چاہیے ہوں، چاہے آپ کو دنیا جہاں کی کوئی بھی آپ کی خواہش ہو، کوئی آرزو ہو، تمنا ہو، مرادیں ہو، حاجتیں ہوں، یہ وظیفہ پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ کی حاجتیں مرادیں فوراً پوری ہوگی۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے آپ کو دعا ضرور مانگنی ہے۔ عزیز بھائیوں میری بہنوں، جب دعا مانگنے کا وقت آتا ہے تو آپ لوگ بڑی سستی کر جاتے ہو، کیونکہ آپ لوگ وظائف تو جلدی جلدی میں پڑھ لیتے ہو، اور پھر جب دعا مانگنے کا وقت آتا ہے تو آپ لوگ کرتے کیا ہو کہ چھوٹی سی جلد بازی میں آپ نے بس دعا مانگی۔ دعا آپ لوگ ضرور کیا کریں،
اور پورا وقت دے کر دعا کیا کریں. جو بھی آپ کی حاجتیں ہوں، چاہے ایک حاجت ہو، چاہے 100 حاجتیں ہوں، 100 پریشانیاں ہوں، ان کے لیے دعا ضرور کیا کریں. تو آج کا وظیفہ منڈے والے دن پڑھنا ہے آپ کو، پیر والے دن. وقت اور جگہ کی کوئی پابندی نہیں، جہاں کہیں موجود ہو، گھر میں، دفتر میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، سکون سے اطمینان سے بیٹھ جانا، چاہے کوئی بھی وقت ہو، صبح، دوپہر، شام، رات، پیر کا بس دن ہو. اگر ایک پیر کو آپ لوگ، یہ ویڈیو آپ کو نہ مل سکے، لیٹ ملے، دیر سے ملے، پیر کو مل جائے تو بہت اچھی بات ہے. اگر نہ ملے تو پھر اگلی پیر کو پڑھ لینا. اور پھر آپ لوگ چاہے تو جتنی پیر تک پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے. ایک پیر کو اگر آپ لوگ، ویسے بھی یہ وظیفہ آپ نے اگر اپنی زندگی میں ایک پیر کو پڑھ لیا تو کوئی ایسی پیر نہ گزرے گی کہ آپ لوگ یہ وظیفہ نہ پڑھیں. ہر پیر کو آپ لوگ انتظار کریں گے کہ کب اگلی پیر آئے اور ہم یہ وظیفہ پڑھیں. یہ اتنا مجرب وظیفہ ہے. میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں، تمام میرے بہن بھائی آمین ضرور کہیے گا. میرے مولا، میرے پیارے اللہ، جو بھی میرا بھائی بہن پریشان ہے، میرے مولا ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے. آمین. میرے مولا ہماری جو بھی خطائیں ہیں، جو بھی گناہ ہیں، میرے مولا انہیں معاف کر دے. آمین. میرے مولا ہم سب کو غیب سے رزق عطا کر دے، غیب سے دولت عطا کر دے، غیبی دولت عطا کر دے. آمین. میرے بھائیوں، میری بہنوں، تمام بہن بھائی آمین ضرور کہیے گا. میرے مولا ہمیں صحت زندگی دے، ہمیں تندرستی دے، ہمیں نیک ہدایت دے. آمین. میرے مولا ہمیں سیدھا راستہ دکھا. آمین. تمام میرے بہن بھائی آمین ضرور کہیے گا. تمام بہن بھائی آج پیر والے دن جب سکون سے بیٹھ جائیں، جیسا کہ میں نے بتایا پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھنا ہے، وقت اور جگہ کی کوئی پابندی نہیں. جب بھی بیٹھے 1 منٹ کا وقت نکال لیں اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے. اور آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ 1 منٹ آپ کو کسی سے تھوڑی سی بھی بات چیت نہیں کرنی. پوری توجہ، پورا دل آپ کا وظیفہ پڑھنے میں لگا ہوا ہو. سب سے پہلے 1 مرتبہ جب بھی وظیفہ شروع کریں، آپ کو سب سے پہلے 1 مرتبہ آپ کو درود شریف پڑھنا ہے، کوئی سا بھی درود پاک. آپ لوگ جب بھی کوئی وظیفہ پڑھیں اول آخر لازمی پڑھیں. اور آج کا جو وظیفہ ہے، آج کا جو پیر والے دن کا عمل ہے، اس میں آپ کو سب سے پہلے درود پاک کوئی سا بھی پڑھ لینا ہے. درود ابراہیمی یاد ہو، درود ابراہیمی پڑھ لیں، نہیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، درود خضری پڑھ لیں. درود خضری میں ہر ویڈیو میں بتاتا رہتا ہوں کہ درود خضری بڑا ہی پاورفل درود پاک ہے. یوٹیوب پر یا گوگل پر سرچ کر لیں، درود خضری لکھ لیں. درود پاک آپ کو ویسے جو بھی پڑھنا ہو آپ لوگ 1 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں. 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اس کے بعد کا جو عمل ہے، پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے آج پیر والے دن کے عمل میں، درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد درود پاک جب آپ لوگ 1 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد تمام بہن بھائی دوست احباب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور براہ کرم میرے بھائیوں، میری بہنوں، ابھی تک اگر آپ لوگوں نے ویڈیو کاٹ کر اگر آپ لوگ دیکھتے آئے ہو، ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہوئے دیکھتے آئے ہو، تو براہ کرم اب ویڈیو کو مت آگے بڑھائیے گا. اب عمل کو سمجھیے گا، آخری سیکنڈ تک ویڈیو دیکھیے گا، پورا عمل اچھی طرح سمجھیے گا، پھر کیجیے گا. اور پھر فائدہ نہ ہو تو پھر مجھے کہیے گا. 1 مرتبہ تمام بہن بھائی دوست احباب درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد فوراً آپ لوگوں کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بار درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فوراً سے پڑھ لیں. جب پڑھ لیں تو اس کے بعد فوراً آپ لوگوں کو انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر. 1 مرتبہ تمام بہن بھائی سورہ کوثر پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے فوراً سے 1 مرتبہ آپ کو سورہ کوثر پڑھ لینی ہے. سورہ کوثر پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ کو اسی وقت اپنی اسکرین کے اوپر جو وظیفہ نظر آ رہا ہے، بڑا ہی کمال کا وظیفہ ہے، بڑا مجرب وظیفہ ہے. سورہ کوثر پڑھنے کے فوراً بعد اب آپ تمام بہن بھائیوں کو یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے. اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں. اگر آپ کے پاس تسبیح نہ ہو تو پھر سیدھے ہاتھ پر یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں. عزیز بھائیوں بہنوں،
سورہ کوثر پڑھنے کے بعد پہلا وظیفہ جو آپ کو اپنی اسکرین کے اوپر دکھ رہا ہے، پیارے بھائیوں میری بہنوں، یہ وظیفہ ہے یا سمیعوں کا۔ اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں، تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر جو وظیفہ آپ کو اپنی اسکرین کے اوپر دکھ رہا ہے، ایک مرتبہ سب سے پہلے پڑھیں یا سمیعوں، پھر پڑھیں یا سمیعوں، پھر پڑھیں یا سمیعوں، اسی طرح یا سمیعوں یا سمیعوں یا سمیعوں۔ میں نے شاید کم یا زیادہ مرتبہ پڑھا ہو، لیکن آپ کو پہلا وظیفہ یا سمیعوں کا 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 11 مرتبہ یہ وظیفہ یا سمیعوں کا آپ کو اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھ لینا ہے، براہ کرم کم یا زیادہ نہ ہو۔ جب پہلا وظیفہ یا سمیعوں کا آپ لوگ پڑھ لیں تو دوسرا وظیفہ آپ لوگوں کو پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ بڑا کمال کا وظیفہ ہے۔ آج کا جو عمل ہے اس میں سیکنڈ نمبر پر یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے جب یہ عمل شروع کیا تو ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ایک مرتبہ آپ نے سورہ کوثر پڑھ لی، اور اس کے بعد فوراً آپ نے یا سمیعوں کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ یا سمیعوں کا وظیفہ اچھی طرح کاؤنٹ کر کے آپ نے جیسے ہی 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھ لیا تو اس کے بعد تمام بہن بھائی دوست احباب دوسرا وظیفہ جو آپ کو فوراً سے پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ پیارے بھائیوں بہنوں بزرگوں، یہ وظیفہ ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پڑھتے رہیں، تسبیح اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں، اگر تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ سبحان اللہ کا وظیفہ تمام بہن بھائی دوست احباب 7 مرتبہ 7 ٹائم اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھ لیجئے گا۔ یہ پورا عمل جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتلایا تھا آدھی سے 1 منٹ کا ہے، آدھی 1 منٹ میں آپ لوگ بڑے ہی آرام سے پڑھ لیں گے۔ میرے بتلانے میں سمجھانے میں عزیز بھائیوں بہنوں کو وقت ضرور لگ رہا ہے، کیونکہ میں ہر چیز تفصیلات سے آپ کو بڑی ہی ترتیب سے سمجھا رہا ہوں کہ کس طرح کون سا وظیفہ، اور پڑھ پڑھ کے بھی بتا رہا ہوں، تو اسی لیے وقت لگ رہا ہے۔ لیکن جب آپ لوگ پیر والے دن سکون سے اس وظیفے کو کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو بمشکل آپ کا 1 منٹ کا وقت لگے گا۔ جب آپ لوگ سبحان اللہ کا وظیفہ 7 مرتبہ پڑھ لیں تو پیر والے دن کا آخری وظیفہ جو آپ کو پڑھنا ہے، اس کے بعد عمل کمپلیٹ ہو جائے گا، اور اس کے بعد کرنا کیا ہے براہ کرم یہ سمجھ کر جائیے گا۔ آخری نمبر پر جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے، یہ وظیفہ تمام بہنوں بھائیوں کو اپنی ویڈیو کی اسکرین پر شروع سے دکھ رہا ہے۔ اس وظیفے کو آپ کو آج کے عمل میں تیسرے اور آخری نمبر پر پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ پیارے بھائیوں میری بہنوں ہے اللہ صمد، اللہ صمد، اللہ صمد، اللہ صمد، اللہ صمد۔ آخری وظیفہ اللہ صمد کا تمام بہنوں اور بھائیوں کو 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھ لینا ہے سب سے آخر میں، اور جب آپ لوگ 7 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھ لیں تو فوراً اسی وقت 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے گا، جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا، اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگ اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کیجئے گا، یعنی کہ پھونک ماریے گا، اور دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر، اپنے سینے پر، پیشانی پر اپنے ہاتھوں کو پھیر لیجئے گا، یعنی کہ گھما لیجئے گا، اور اسی وقت اللہ پاک سے اپنی تمام حاجتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے دعا بھی مانگ لیجئے گا۔ دعا مانگنے کے بعد آپ کا عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا مت بھولیے گا، کامنٹس میں اپنا نام عمل کی اجازت کے لیے لازمی لکھیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔